کیا اصل چیز شیعہ تو نہیں؟ یہ سوال ہے آج کی جنریشن کے دماغ. سوچنا پڑے گا اس بات کہ بھائی جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے اسے شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی آپ کے رویے کی وجہ سے لوگ حیدر کرار علیہ السلام، حضرات اہل بیت اطہار، ائمہ اطہار کی فضیلت کو، مقام کو، سیرت کو، مرتبت کو، رفعت کو، فوقیت کو پہچان رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، نیا پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں. آج کی ویڈیو میں بڑی اہم بات آپ کی پیش خدمت کرنی ہے. آپ نے اکثر اوقات یہ سنا ہوگا، دنیا کی یہ روٹین آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب بھی کوئی حق کی طرف لوٹتا ہے، اور خصوصاً کیونکہ قرآن اور اہل بیت انبیاء کرام کی تعلیمات اصل یہی حق ہے، وحی الہی حق ہے، جب بھی کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف رجوع کرتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنا رہبر، رہنما، اپنا پیشوا، اپنا مقتدا ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، یا اس طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، اس کو فوری طور پر جو الزام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے شیعہ اور رافضی والا. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، اس الزام کو ذرا قریب سے دیکھنا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہر حق والا بندہ، ہر وہ بندہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترین تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو شیعہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ کیا میرے ذہن میں یہ سوال ہے، آپ سے مجھے اس کا جواب چاہیے. ویسے تو دو مکتبہ فکر ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے دو بڑے بنیادی مکتبہ فکر ہیں، ایک تشیع، ایک تسنن. تشیع کا دعویٰ اپنے جگہ پر یہ ہے کہ ہم فرقہ ناجیہ ہیں، ہم جماعت یعنی کامیاب جماعت ہیں، ہم شیعہ حیدر کرار ہیں، ہم ہی کامیاب ہیں. اور دوسری طرف جو اہل تسنن ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم ہی کامیاب ہیں، ہم تسنن ہیں، ہم معتدل ہیں، ہم نہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، نہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں. لیکن قرآن مقدس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو فرامین نکلے ہیں، جب ہم انہیں سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، روز روشن کی طرح کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی کے بعد جو نبی کے خلفاء ہیں، جو نبی کے خلیفہ ہیں، جو نبی کے نائب ہیں، جو نبی کے جانشین ہیں، وہ قرآن ہے اور اہل بیت ہے. اصل حق بات یہی ہے، قرآن اور اہل بیت ہی نبی کے اصل وصی ہیں، اصل نبی کے خلفاء ہیں. تو جب اس کی طرف کوئی آتا ہے تو اسے فوری یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے. دنیا ایک کائنات میں، دنیا کے کسی کونے پر ایک بندہ موجود ہے، ایک عام نارمل زندگی، اور جب وہ اہل بیت اطہار کی طرف آتا ہے تو اسے فوری یہ کہہ دیا جاتا ہے، اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ فلاں ہے، یہ بھئی یہ فلاں فرقے میں چلا گیا ہے، فلاں جماعت میں چلا گیا ہے، نہیں، اسے فوری طور پر شیعہ کہا جاتا ہے. یعنی علی کو ماننے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی مولا علی علیہ السلام کے فضائل اپنی زبان اطہر سے بحکم خدا بیان کیے ہیں. جو علی کو مانتا ہے کہتے ہیں شیعہ ہو گیا. اس کے بعد حضرات حسنین کریمین، شاہان فردوس، حضرت جناب امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ان کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سرداران نوجوان جنت ہیں، یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جب انہیں کوئی مانتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق تو کہہ دیا جاتا ہے شیعہ ہے. انہیں نبی کے بعد ایک ہے ماننا محبت، ایک ہے اتباع اور فرما برداری میں ماننا اور دین انہی سے لینا اور انہیں افضل سمجھنا. پوری کائنات میں نبی کے بعد نبی کے اہل بیت اطہار اور خصوصاً جو 12 ائمہ ہیں انہیں نبی کے بعد پوری کائنات میں افضل سمجھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تعلیمات ہمیں یہی ملی ہیں. جب انہیں کوئی مانتا ہے تو کہتے ہیں شیعہ ہے. یعنی مجھے یہ سمجھا دیں، کیا اصل چیز شیعہ ہی ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے. جو آپ لوگ رویہ کرتے ہیں، جو آپ لوگ رویہ کر رہے ہیں، اور آپ کا جو رویہ ہے، جو ادا کر رہے ہیں، جو کردار، اس سے تو یہی لگتا ہے. دیکھیں، سلیمان قندوزی الحنفی اگر اہل بیت اطہار کے فضائل پر ایک کتاب لکھتا ہے تو وقت کے
علماء کرام جو ہیں تسنن میں وہ کہہ دیتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ علامہ حسکانی وہ شواہد التنزیل کو ترتیب دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اہل بیت اطہار اور خصوصاً ائمہ کا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو آیات آئی ہیں ان کو جمع کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے تو ان پر فوری الزام لگ جاتا ہے یہ شیعہ ہے۔ یعنی الغرض کے میں تقریباً کوئی 20 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں جو اہل تسنن علماء کرام یعنی اہل سنت علماء کرام، وہ مالکی مذہب کے، وہ شافعی مذہب کے، وہ حنبلی مذہب کے، وہ حنفی مذہب کے ماننے والے اہل ایون کے جو اس وقت ایک نئی جماعت روئے زمین پر وجود میں آئی ہے جنہیں جناب آپ سلفی کہتے ہیں، جن کا تعارف نیا دنیا کے سامنے آیا ہے، ان میں بھی جناب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فضائل اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے جب بھی کوئی جو بھی پوری تاریخ جو اہل سنت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جس بندے نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے کام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تعلیمات الی ما انزل اللہ و الی الرسول، جو اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف سے نازل، اس کی طرف آ جاؤ، جب انہیں اس بات کی طرف بلایا جاتا ہے، نبی کے بعد نبی کے صحیح تعلیمات کو کا تعارف کرایا جاتا ہے، تو فوری الزام یہی لگتا ہے کہ شیعہ ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں تاریخ نے اتنا ظلم کیا ہے کہ حضرت جناب ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے ابو بکر و عمر کے فضائل بیان کر لیے ہیں، اب میں کہاں سے شروع کروں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے شروع کرتا ہوں۔ اس بات پر یعنی پہلے دو سے پہلے نہیں، تیسرے جو خلیفہ حضرت عثمان ہیں ان سے پہلے ذکر کرنے کی خواہش کرتا ہے ایک بندہ کہ میں پہلے ذکر کرتا ہوں، اس بنیاد پر اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ تو کیا اصل چیز شیعہ ہی تو نہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے، اصل یہی مذہب تو نہیں؟ جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے دنیا اسے کہتی شیعہ ہے، تو ایک سوال تو سامنے آتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ بھائی جب جتنے بھی اہل سنت کے محدثین کرام ہیں، امام بخاری سے لے کر کے جتنے بھی محدثین ہیں، تمام اہل سنت کے علماء کرام نے محدثین نے اپنی کتابوں میں مستقل طور پر ابواب المناقب میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کو علیحدہ پرسنالٹی، علیحدہ ویلیوز عطا کرتے ہوئے ایک سیپریٹ ان کے فضائل لکھے ہیں، ان پر ایک علیحدہ باب باندھا ہے۔ آپ بخاری دیکھ لیں، مسلم دیکھ لیں، ترمذی دیکھ لیں، ابو داود دیکھ لیں، سنن نسائی دیکھ لیں۔ نسائی نے تو کمال ہی کر دی کہ حضرت امیر المومنین کے فضائل پر ایک کتاب ہی، صرف فضائل نہیں، خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر کتاب لکھ دی۔ یہ ہے بھی اہل سنت، یہ انہیں آپ شیعہ کہہ لیں، انہیں آپ اہل سنت کہہ لیں، اصلی اہل سنت تو یہ ہیں۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ظلم تاریخ نے کیا ہے اور اس وقت کے جو لوگ ہیں یہ ظلم کرتے ہیں۔ بھی مذہب حقہ، مذہب اہل سنت میں یہ بات، اہل سنت کا مذہب اتنی دیر تک کامیاب ہوتا ہی نہیں ہے، مکمل ہوتا ہی نہیں ہے، کامل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اس میں اہل بیت اطہار کی محبت، اطاعت، ان کو پیشوا ماننا، ان کو رہبر ماننا، ان کو رہنما ماننا، جب تک اس میں شامل ہوتا ہی نہیں ہے، مذہب اہل سنت تو کامل ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کو مانتا ہے اسے شیعہ کہہ دیتے ہیں؟ پھر اس طرف دماغ اور سوچ نئی جنریشن کی جائے گی کہ اصل چیز کہیں شیعہ تو نہیں؟ بھائی میں اپنی کتاب، میں اپنی بات کو ختم کر، میں اپنی کتاب صحیح البخاری کھولتا ہوں، میں اس میں پڑھتا ہوں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اپنی کتاب کھول کے اپنی لائبریری میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں اور پھر میں کیمرہ کھول کے یہ کہتا ہوں کہ میری کتاب میں یہ بات ہے، یہ تو پھر تم مجھے شیعہ کیوں کہہ سکتے ہو؟ کیا اصل چیز شیعہ تو نہیں؟ یہ سوال ہے آج کی جنریشن کے دماغ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی کتابوں کو یا تو پڑھا نہیں ہے، یا پھر اس کو جیسے قرآن نے کہا نا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ سے روکنے والے لوگ خدا کو بڑے ناپسند۔ سوچنا پڑے گا اس بات کہ بھائی جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے اسے شیعہ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ اور یہ ایسا، بات ختم ہو، یہ ایک ایسا لفظ ہے، میں کہتا ہوں ایسا ایک الزام ہے، ایسا ایک لقب ہے، ایسا ایک چیز ساتھ جوڑ دی جاتی ہے جس سے دنیا کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے۔ بھئی شیعہ
خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی ان ناصبین کی اور یہی اس دور کے جو اپنے آپ کو کہتے تو اہل سنت ہے، اصل میں ناصبین ہیں. یہی ان کا پروگرام ہے کہ اس نام سے دنیا کو ڈرا دیا جائے. اور پھر اس کے باوجود لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی مقصد نہیں ہے. لوگ شیعہ ہوں، لوگ سنی ہوں، لوگ بریلوی ہوں، لوگ دیوبندی ہوں، لوگ وہابی ہوں، لوگ کچھ بھی ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. اسی آپ کے رویے کی وجہ سے لوگ حیدر کرار علیہ السلام، حضرات اہل بیت اطہار، ائمہ اطہار کی فضیلت کو، مقام کو، سیرت کو، مرتبت کو، رفعت کو، فوقیت کو پہچان رہے ہیں. بس مجھے یہ سمجھ آ رہا، خدا را اس بات پر توجہ کریں کہ جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے اس کو یہ کہہ کر کے کیوں دھتکار دیا جاتا ہے کہ وہ یہ شیعہ ہے. کیا اصل چیز کہیں شیعہ تو نہیں؟ یہ میرے سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.